أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ: اب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم ان سے اعراض ہی کرو، یہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے اس سفر سے واپس ہو کر مدینہ طیبہ میں غزوہ میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں اور پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان پر ملامت و عتاب نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق اور گمراہ زیادہ قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن مومنوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرمایا تو تم ان سے اعراض ہی کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے بولنا ترک کر دو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ منافقین کے پاس بیٹھیں نہ ان سے بات کریں، کیونکہ ان کے باطن خبیث اور اعمال برے ہیں اور ملامت و عتاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے اور ان کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں۔ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ ان کے دنیا میں کیے ہوئے خبیث اعمال کا بدلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جد بن قیس، معتب بن کشیر اور ان دونوں کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ 80 منافق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھو نہ ان سے کلام کرو۔ مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہ کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور اس سے راضی ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین۔ ترجمہ: تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ تو نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یعنی اے مسلمانوں، منافقین تمہارے سامنے تمہاری رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اس طرح انہیں دنیا میں نفع حاصل ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم ان کی قسموں کا اعتبار اور ان کے عذر قبول کرتے ہوئے ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے کفر و نفاق کو جانتا ہے، وہ ان سے کبھی راضی نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانا منافقین کا کام ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے فاسق ہیں۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ ترجمہ: دیہاتی منافق کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان احکام سے جائل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یعنی دیہات میں رہنے والے منافق کفر اور منافقت میں شہر میں رہنے والوں سے زیادہ سخت ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ علم کی مجالس اور علماء کی صحبت سے دور رہتے ہیں، قرآن حدیث اور وعظ و نصیحت نہیں سنتے۔ وہ اسی قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض، سنن اور احکام اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے وہ جائل رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہالت شدت پیدا کرتی ہے، لہذا جو شخص بلا وجہ شدت کا عادی ہے وہ علم سے دور ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایک گروہ ایسی شدت کی طرف مائل ہے کہ سب کو مشرک قرار دیتا ہے۔ یہ شدت بھی جہالت کی علامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دیہات والوں کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کریں اور علماء اور صالحین کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ علم اور اچھی صحبت جہالت اور بے عملی کو ختم کر دیتی ہے اور علم کی وجہ سے بے جا کی شدت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔
بری گردش انہی پر ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں رضا الہی اور طلب ثواب کے لیے تو کرتے نہیں، بلکہ ریاکاری کے طور پر اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں اور یہ راہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہوں۔ انہیں خبر نہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بری گردش انہی پر ہے اور وہی رنج و بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ یہ آیت قبیلہ اسد، غطفان اور تمیم کے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن کو علیحدہ کیا ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ اس آیت میں منافقت کی مزید دو علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ رائے خدا میں خرچ کرنے کو ٹیکس اور تاوان کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی خوش دلی سے خرچ نہیں کرتے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کے نقصان کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یاد ہے کہ قرآن مجید کی آیات ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو رائے خدا میں خرچ کرنے کو اپنے عمل سے ٹیکس کی طرح ہی سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے نقصان کے خواہش مند رہتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دیہاتیوں میں بعض حضرات ایسے ہیں جو نیک اور صالح مومن ہیں، رائے خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو غنیمت تصور کرتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دیہات میں رہنے والے بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ اس آیت میں جن دیہاتیوں کا ذکر ہوا ان کے بارے میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قبیلہ مزینہ میں سے بنی مکرم ہیں، قلبی نگاہ و اسلم اور غفار اور جوہینہ کے قبیلے ہیں۔ ان قبائل کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع کے لوگ ہمارے دوست ہیں، ان کا مولا اللہ اور رسول کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، اللہ اور قیامت کو ماننے والا وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ دوسرے گنوار بھی اللہ اور قیامت کو مانتے تھے مگر انہیں منکرین میں شامل کیا گیا۔ نمبر دو، تمام اعمال پر ایمان مقدم ہے۔ یاد رہے کہ اللہ اور قیامت پر ایمان میں تمام ایمانیات داخل ہیں، لہذا قیامت، جنت، دوزخ، حشر، نشر سب پر ہی ایمان ضروری ہے۔ علامہ احمد صاحبی رحمۃ اللہ علیہ آیت کے اس حصے وصلوات الرسول اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت میں سب سے بڑا واسطہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس میں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی فرمان برداری کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب، فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرمان بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو جو یہ گمان رکھے کہ وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ اور وسیلہ بنائے بغیر اللہ کی رضا حاصل کرے گا تو یہ اس کی خام خیالی اور بیکار کوشش ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک اعمال میں اللہ کی رضا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی نیت کرنا شرک نہیں بلکہ قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک ساری کائنات سے منفرد اور جداگانہ چیز ہے، کیونکہ جہاں آیت میں قرب الہی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصول ایک مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا
اور آپ کی خوشی کے لیے بطور خاص کوشش کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ تر نذرانے اس دن پیش کیا کرتے جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہی کے لیے خلفاء راشدین نے ازواج مطہرات کے لیے وظائف مقرر کیے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی تھا کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ حاضر کرتا تو اس کے لیے خیر و برکت اور بخشش کی دعا فرما دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ وصول کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کو دعائے خیر سے نوازے۔ فرمایا سن لو، بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی بے شک ان کا خرچ کرنا ان کے لیے اللہ کے قرب اور اس کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا اور اپنے اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وسیلہ بنایا۔ ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ اپنے اطاعت گزار بندوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ اس آیت میں رائے خدا میں خرچ کرنے کی نہایت عظمت کا بیان ہے، اور وجوہ کہ ویسے تو ہر نیک عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن رائے خدا میں خرچ کرنا ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو بطور خاص اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں اس آیت کی مناسبت سے اللہ کے قرب سے متعلق احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، اور میرے کسی بندے کا فرض عبادتوں کے مقابلے میں دوسری عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہونا مجھے زیادہ پسند نہیں، اور میرا بندہ فرض عبادات کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر میری پناہ لیتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں، اور جو مجھے کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی میں تردد نہیں کرتا، جیسا کہ میں اس مومن کی جان نکالنے میں توقف کرتا ہوں جو موت سے گھبراتا ہے، اور میں اسے ناخوش کرنا پسند نہیں کرتا، ادھر موت بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اکیلے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر گروہ میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت گز بھر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو ایک نیکی کرے اسے 10 گنا ثواب ہے اور زیادہ بھی دوں گا، جو ایک گناہ کرے تو ایک برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی ہے، یا میں چاہوں تو اسے بخش دوں، اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میری رحمت 1 گز اس کے نزدیک ہو جاتی ہے، اور جو مجھ سے 1 گز نزدیک ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ برابر اس سے قریب ہو جاتی ہے، جو میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، اور جو کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے پھر زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے تو میں اتنی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ترجمہ، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں صحابہ کرام کے 2 گروہوں کا ذکر ہوگا۔ نمبر 1 سابقین مہاجرین، یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین، ان کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے
اہل بدر مراد ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بیت رضوان مراد ہیں۔ نمبر 2، سابقین انصار، یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے انصار۔ ان سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے، جن کی تعداد 6 تھی۔ یوں ہی بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک 12 صحابہ کرام اور بیعت عقبہ ثالثہ میں شریک 70 صحابہ کرام بھی سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ پھر سابقین کے گروہ میں بھی جو ایمان قبول کرنے میں سب سے سابق ہیں وہ یہ حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے ایمان قبول کیا۔ فرمایا اور جو بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان سے باقی مہاجرین اور انصار مراد ہیں۔ اس قول کے مطابق تمام صحابہ کرام اس آیت میں داخل ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک کہ وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان، اطاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین کے راستے پر چلے۔ ان سب سے اللہ راضی ہوا کہ اسے ان کے نیک اعمال قبول ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اس کے ثواب و عطا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ حضرات ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ کرام عادل ہیں اور جنتی ہیں، ان میں کوئی گناہ گار اور فاسق نہیں، لہذا جو بدبخت کسی تاریخی واقعہ یا روایت کی وجہ سے صحابہ کرام میں سے کسی کو فاسق ثابت کرے وہ مردود ہے کہ اس آیت کی خلاف ہے، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پاک کو دل کی نظر سے پڑھے اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے اللہ اس کی پکڑ فرما لے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن نیکی میں پہل کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ پہل کرنے والا نیکی کے اس کام کو قوت و طاقت دیتا ہے، اور نیکی کی طرف جلد رغبت میں فطرت کے نیک اور اچھا ہونے کی علامت بھی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے حضرات کو تابعین کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ بھی غالباً اسی آیت مبارکہ سے لیا گیا ہے۔ ان کے زمانے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب وہ بکثرت جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ کثیر تعداد میں جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت پائی ہو؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ بڑی تعداد میں جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ کے اصحاب کی صحبت سے مشرف ہونے والوں کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ لوگ اس بات میں جواب دیں گے تو انہیں بھی فتح دی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔